بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مردے سنتے ہیں اور قبرستان میں داخلے کے وقت کیے جانے والے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ ایصال ثواب کا حکم۔ مردے کو کیا زندوں کی خبر ملتی ہے اور ارواح کیا آپس میں ملتی ہیں؟ سوال: کیا مردہ سنتا ہے؟ سوال نمبر 2، قبرستان میں داخلے کے وقت جو سلام کیا جاتا ہے اس کا جواب مردوں کی طرف سے ملتا ہے؟ سوال نمبر 3، مردے کے ایصال ثواب کے لیے آج کل رائج کھانے کی دعوت یا اس کی تقسیم جائز ہے؟ سوال نمبر 4، کیا مردے کی روح کو ان کے عزیز و اقارب کے حالات سے آگاہی ملتی ہے؟ سوال نمبر 5، کیا عالم ارواح میں دنیا میں قائم حقیقی رشتہ دار کی روحیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جواب: عام مردوں کے قبروں میں سننے یا نہ سننے سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی دو رائے چلی آ رہی ہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں جن مواقع پر مردوں کے سننے کا ذکر آیا ہے ان مواقع پر تو مردوں کا سننا یقینی طور پر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ احوال میں بھی مردے قبروں میں سن سکتے ہیں۔ ملحوظ رہے، انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور مبارکہ میں حیات ہیں، اور از روئے حدیث مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف پر آ کر درود و سلام پڑھنے والے کا سلام سن کر خود جواب دیتے ہیں، اور جو لوگ دور سے درود و سلام پڑھیں ان کا سلام فرشتے خدمت اقدس میں پہنچا دیتے ہیں، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ بہرحال مردوں کے سننے یا نہ سننے کے حوالے سے اختلاف رائے کا تعلق انبیاء کرام علیہم السلام کے اپنی قبور مبارکہ میں سننے سے نہیں ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزرتے وقت کیے جانے والے سلام کو مردے سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے جان پہچان والے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو مردہ اسے پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے، اور اگر وہ مردہ اس کو پہلے نہیں پہچانتا تھا تو بھی خوش ہوتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ جواب نمبر 3، ایصال ثواب کے لیے اجتماع، دن اور تاریخ کا اہتمام اور اس میں قیود و رسوم اور اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا، یہ سب امور قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے ثواب سمجھ کر کرنا جائز نہیں ہے۔ ان تمام امور اور رسوم سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ باقی ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد جو ثواب ملتا ہے وہ اپنے مرحومین میں سے جس کو پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا دے، اور یہ کہیں کہ اے اللہ اس نیک کام مثلا تلاوت، نماز، درود شریف، ذکر و اذکار اور صدقہ خیرات سے جو ثواب ملا ہے وہ فلاں شخص تک پہنچا دے تو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ جواب نمبر 4، مردوں کی روح کو اس کے زندہ عزیز و اقارب کے اعمال و حالات سے آگاہی ملتی ہے۔ اگر مرحوم کے عزیز و اقارب کے نیک اعمال ہیں تو اس سے مردے کی روح خوش ہوتی ہے، اور اگر برے اعمال ہیں تو مردے کی روح کو رنج پہنچتا ہے، وہ افسردہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6، عہد الست ثابت ہے اور اسے عہد میثاق بھی کہتے ہیں۔ بعض روایت میں اس کا بھی ذکر ہے کہ عالم ارواح میں دنیا میں قائم حقیقی رشتہ داروں کی روحیں ایک دوسرے کو جانتی تھی، لیکن جمہور مفسرین اور محدثین آیات میثاق کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی ان کی پشت سے نکالا اور ان سے پوچھا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں؟ سب نے اقرار کیا اور کہا بلا، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے۔ پھر ان کو آدم علیہ السلام کی پشت میں واپس کر دیا، اور یہی مضمون بے شمار احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کی معرفت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ تفسیر معارف القرآن حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب نور اللہ مرقدہ
صفحہ نمبر 210 جلد نمبر 3۔ اور اگر سائل کا مقصد انسان کے مرنے کے بعد ان کی ارواح کے اجتماع اور آپس میں ملاقات اور پہچاننے کے بارے میں سوال کرنا ہے تو نیک لوگوں کی ارواح کا آپس میں ملنا بلکہ نئی آنے والی کا بے قراری سے استقبال کرنا اور دنیا میں موجود زندہ رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ باقی جو گناہگار لوگ ہیں ان کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ فتاوی محمودیہ میں ہے، مرنے والے کو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ سے کوئی تعلق رہتا ہے یا نہیں؟ جواب: حامداً و مصلیاً رہتا ہے۔ اس طرح کے میت کو ان کے اعمال کی اطلاع دی جاتی ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو میت کی روح کو خوشی ہوتی ہے، اگر برے اعمال ہیں تو رنج ہوتا ہے، اور وہ روح ان کی اصلاح کی دعا کرتی ہے۔ اور یہ تعلق ماں باپ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جمیع اقرباء اور متعارفین سے رہتا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔